بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ہم نے آخری مرتبہ اپنے درس قرآن میں سورہ محمد کی یہ آیت نمبر 7 پڑھی تھی، اور اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دیا تھا، اور آج انشاءاللہ العزیز اس کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. اور یہ سورہ محمد کا یہ والا جو مقام ہے، یہ قرآن پاک کا 68 نمبر مقام ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا ہے. یعنی یہ وہ خاص مقام ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں اور اہل ایمان مسلمانوں کو خطاب کیا ہے. میں آیت مبارکہ پڑھ رہا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ اسے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اور وہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو. تو اللہ کے دین کی مدد کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کی حمایت کرنا، اس کی مدد کرنا، چاہے وہ زبان کے ذریعے سے ہو، ہاتھ کے ذریعے سے ہو، قلم کے ذریعے سے ہو، وہ اچھی بات، اچھے عمل، اچھے مشورے کے ذریعے سے ہو. ہر وہ کام کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے دین کی مدد اور نصرت ہوتی ہو، وہ تمام کے تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. اسی طرح دین کے دلائل کو واضح کرنا اور دین پر ہونے والے اعتراضات کو دور کرنا، یہ بھی دین کی مدد ہے. اسی طرح تبلیغ اسلام کے لیے نیکی کی دعوت پیش کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا اور اسے برائی سے منع کرنا، برائی سے روکنا، یہ تمام چیزیں بھی اللہ کے دین کی مدد میں شامل ہیں. اسی طرح ان لوگوں کے دست و بازو بن جانا، ان لوگوں کی حمایت، نصرت اور مدد کرنا کہ جو اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے دین کی مدد کی ایک صورت ہے. تو فرمایا گیا، اے ایمان والوں، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ کی مدد کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اگر اس رب نے تمہاری مدد کر دی تو پھر کوئی بھی تم پر حاوی نہیں ہو سکے گا. فلا غالب لکم وان یخذلکم، اور اگر اسی نے تم کو چھوڑ دیا، اسی نے تم کو رسوا کر دیا، تو فرمایا کون ہے کہ جو اس کو چھوڑ کر تمہاری مدد کر سکے. تو فرمایا اگر اس نے مدد کر دی تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکتا، کوئی تم پر حاوی نہیں ہو سکتا، کوئی تم پر کسی بھی طریقے سے غلبہ حاصل نہیں کر سکتا. اور اگر اس نے چھوڑ دیا، اس نے رسوا کر دیا، اس کی بارگاہ سے دھتکارے گئے، تو پھر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو چھوڑ کر تمہاری مدد کر سکے، تمہاری حمایت کر سکے، تمہارے کام آ سکے. تو فرمایا تم اللہ کے دین کی مدد کرو، نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا، تمہارے دین کو مضبوط کرے گا، تمہارے قلب کو مضبوط کرے گا، تمہارے دل کو مضبوط کرے گا، تمہارے ایمان کو تقویت عطا فرمائے گا، تمہیں ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے گا، تمہیں مشکلات سے نکلنے کے لیے راستے عطا فرمائے گا، تمہیں ان تمام چیزوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے جو حمایت اور طاقت کی ضرورت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اپنے لشکر غیب سے تمہیں عطا فرمائے گا. تو تم اللہ کے دین کی مدد کرو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے.
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، فرمایا اور جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے اللہ کی بات نہ مانی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، فتعسا لهم واضل اعمالهم، تو فرمایا انہی لوگوں کے لیے تباہ و بربادی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن کے اعمال کو برباد کر دیا، یعنی جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس کے حکم کو چھوڑ کر، اس کی شریعت کو چھوڑ کر اپنی نفس کی، اپنی خواہش کی پیروی کی، اپنی من چاہی کرنے کی کوشش کی، تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے تباہی کو مقدر کر دیا اور ان کے تمام اعمال کو برباد کر دیا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وجہ ارشاد فرمائی کہ ان پر تباہی اور بربادی کیوں آئی، فرمایا ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، فرمایا یہ تباہی اور بربادی اس لیے آئی، اس سزا کی طور پر آئی کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ قرآن کو ناپسند کیا، یعنی اللہ نے جو نازل کیا تھا اس قرآن کو انہوں نے ناپسند کیا، اس کو جس طرح ہاتھوں ہاتھ لینا تھا، اس کو اپنے دل میں بسانا اور آنکھوں سے لگا کر سر پر رکھنا تھا، اس کے مطابق اپنی طبیعت کو، اپنے معاملات کو درست کرنا تھا، مگر انہوں نے کیا فرمایا کرہوا ما انزل اللہ، ان لوگوں نے تو اس کو پسند کرنے کے بجائے، اپنے دل میں بسانے کے بجائے، آنکھوں سے لگانے اور اپنی طبیعت میں اتارنے کے بجائے الٹا کیا جو اللہ نے نازل کیا اسی کی دشمن ہو گئے، اسی کی جو ہے خلاف ورزی کرنے لگے اور اس کو ناپسند کرنے لگے، تو بس پھر فاحبط اعمالهم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام تر کوششوں کو، تمام تر محنتوں کو، تمام تر کاموں کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر کے رکھ دیا۔ اور پھر آیت نمبر 10 اور 11 مزید انسان کو غور کرنے کا سبق دیتی ہے، مزید سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور ہم سے پہلے والوں کی کیفیت کو بیان کر کے ہم کو بتاتی ہے کہ دیکھو پہلے والوں کا کیا حال تھا اور تمہارا کیا حال ہے۔ فرمایا افلم یسیروا فی الارض، فرمایا کیا یہ لوگ کہ جو اللہ کی نازل کردہ قرآن کو ناپسند کر رہے ہیں، اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کیا یہ لوگ زمین میں سیر و تفریح نہیں کرتے، یعنی زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، فرمایا کیا یہ لوگ زمین میں چلتے نہیں ہیں، یعنی زمین میں چلتے ہیں، پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور مختلف ممالک کا سفر کرتے ہیں، تو فرمایا یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا تھا اللہ کی آیات کو، اللہ نے ان کے ساتھ کیا حال کیا، اللہ نے ان کا کیا حشر فرمایا۔ فرمایا وہ اپنے سے پہلے والوں کے حالات کو دیکھیں، قوم سمود کو دیکھیں، قوم عاد کو دیکھیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں کہ جن کے آثار ابھی تک کے دنیا میں موجود ہیں، یعنی وہ نقشے زمین پر وہ پہاڑیاں، وہ علاقے، وہ ریگستان، وہ سبزہ زار ابھی تک کے اس دنیا میں موجود ہیں، وہ نشانیاں موجود ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، پوری کی پوری بستی الٹ دی گئی۔ یعنی آج بھی وہ ماہرین جب اس زمین کا معائنہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ یہاں پر ہزاروں سال پرانی تہذیب موجود ہے، یہاں پر لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ بہت زبردست قسم کے لوگ موجود تھے اور یہ بہت زیادہ ذہین و فتین لوگ تھے کہ جس زمانے میں کوئی کسی قسم کی مشینری نہیں تھی، کوئی قسم کی سائنس کی ترقی نہیں تھی، اس کے باوجود یہ کتنے زبردست قسم کے معمار تھے، پہاڑوں کا سینہ پھاڑ کر اس میں گھر بنا لیا کرتے تھے، اتنی زبردست قسم کی ترقیاں کیا کرتے تھے یہ لوگ، وہاں پر اتنا زبردست ان کا اسٹرکچر تھا، اتنی ساری خوبیاں، اتنی ساری ان کی کمالات اور کمالات تھے ان کے۔ تو فرمایا یہ لوگ زمین پر چلتے ہیں تو قوم عاد کو نہیں دیکھتے، قوم سمود کو نہیں دیکھتے، اور ان سے پہلے ان لوگوں کے حالات کو نہیں دیکھتے کہ جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی اور کتابوں کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ کوئی ایسا تھا کہ جو بندر بنا دیا گیا، کوئی ایسا تھا کہ جس پر آسمان سے خون کی بارش کی گئی، کوئی ایسا تھا کہ جس پر یہ مچھروں کے ذریعے سے، ٹڈیوں کے ذریعے سے عذاب نازل کیا گیا، کوئی ایسا تھا کہ ان کے قدموں کو ان کے سروں کی طرف، یعنی ان کے نچلے حصے کو جو زمین کا حصہ تھا اسے پلٹ کر ان کے سروں پر لا کر رکھ دیا گیا، کچھ ایسے تھے کہ جن پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا افلم یسیروا فی الارض،
کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے والوں کے ساتھ کیا حال کیا؟ دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر تباہ و بربادی کو مسلط کر دیا. یعنی اتنے طاقتور، اتنے لہیم و شہیم، اتنے توانا، اتنے تندرست، اتنی ساری قوتیں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں چھوڑا کہ اللہ کی خلاف ورزی کی، حکم عدولی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا. تو پھر یہ جو اب کے لوگ ہیں کہ جن کی عمریں ان کے مقابلے میں کم، جن کی طاقت ان کے مقابلے میں کم، جن کی توانائی ان کے مقابلے میں کم، تو جب اتنے زبردست طاقت توانا وہ نہ بچے تو پھر یہ کیسے بچے؟ اور غلطی دونوں ایک جیسی کر رہے ہیں. غلطی انہوں نے کیا کی تھی کہ رب کے حکم کی خلاف ورزی کی، جو اللہ نے نازل کیا اس کو ناپسند کیا، اپنی طبیعت پر شریعت کو نافذ نہ کیا. تو پھر ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی کو مسلط کیا. دمر اللہ علیہم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی کو ڈال دیا. وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور کافروں کی مثال اور بھی کئی ساری ہیں. یعنی اس سے پہلے بھی جتنے کافر گزرے ہیں ان کی مثل بھی کئی سارے اور موجود تھے. پھر فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا بے شک یہ اس لیے کہ مسلمانوں کا مددگار تو اللہ ہے. مولا لہم، ایمان والوں کے لیے مولا، ان کا مددگار، ان کا حامی، ان کا ناصر، ان کا معاون، ان کا خیر خواہ، ان کا فریاد رس، ان کا حاجت روا اللہ، فرمایا وہ اللہ ہے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں، فرمایا لا مولا لہم، ان کے لیے کوئی مولا نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مدد نہیں ہے، ان کے لیے کوئی نصرت نہیں ہے. جو ایمان والے ہیں ان کے لیے اللہ مددگار ہے، اور کافروں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی حامی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کے ان کے لیے رعایت اور کوئی بھی آسانی کی صورت نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں، ایمان والوں میں اور کافروں میں تقابل کیا ہے. ایمان والوں میں اور کافروں کے ایمان میں، ان کی زندگی کے انداز میں تقابل کیا ہے کہ ایک ایمان والے کی زندگی کیسے ہے اور ایک کافر کی زندگی کیسے ہے، ایک مومن صالح کی زندگی کا عمل کیسے ہوتا ہے اور ایک کافر بدکار کی زندگی کا حال کیسے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں داخل عطا فرمائے گا، جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. فرمایا وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے ہوئے، جو ایمان لائے اور نیک کام کر گئے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل عطا فرمائے گا. اور کون سی جنتیں؟ فرمایا تجری من تحتها الانہار، فرمایا وہ جنتیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. یہ ایک بہت ہی خوبصورتی کا اعلیٰ ترین منظر بیان کیا گیا ہے. فرمایا ان کے باغات، جن باغات میں، جن محلات میں، جن عظیم الشان قسم کی رب کی تیار کردہ بنا میں یہ رہیں گے، فرمایا ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے باغوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی. اور قرآن پاک کے اندر نہروں کا جہاں پر ذکر آیا، فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں کس قسم کی نہریں عطا فرمائے گا. فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، فرمایا 4 طرح کی نہریں، ویسے تو اور بھی کئی ہیں مگر خاص طور پہ ذکر 4 طرح کا ہو. فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، میں اور آپ اپنے ذہن کے اندر اس نقشے کو کھینچنے کی کوشش کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے، اور پھر وہ مومن صالح کہ جو مومن ہے اور نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیتا ہے، نیکی ہو جائے تو اس پر استقامت کی دعا کرتا ہے، اور آگے سے آگے بڑھ کر خیر کے کاموں میں کوشش کرتا ہے کہ میرے مالک یہ خیر ہو گئی، مجھے دوسری خیر بھی عطا فرما، میرے مالک یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میرے مالک توبہ کرتا ہوں، آئندہ مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق پر رحمت فرما. تو فرمایا وہ لوگ کہ جو ایمان لا چکے اور ایمان لانے کے بعد اچھے اچھے کام کیے ہیں، تو سنیے ان کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا. فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، فرمایا وہ لوگ جب جنت میں جائیں گے
تو فرمایا پرہیزگاروں کے لیے پانی کی ایسی نہریں ہوں گی من ماء غیر آسن کہ جو کبھی بھی خراب نہ ہوں گی. پانی کی وہ مبارک نہریں ہیں کہ جو کبھی بھی خراب ہونے والی نہیں ہیں. پھر فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَّمْ لِيَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، فرمایا اس میں ان کے لیے دودھ کی نہریں ہیں کہ جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. دنیا کے دودھ کا حال تو یہ ہے نا کہ اگر آپ اس کو تھوڑی دیر اس کا خیال نہ کریں تو وہ دودھ پھٹ جاتا ہے، وہ دودھ خراب ہو جاتا ہے، وہ قابل استعمال نہیں رہتا، اس کا رنگ بدلتا ہے، اس کا ذائقہ تبدیل ہوتا ہے، اس کی افادیت بدل جاتی ہے. وہ دودھ کے جو تھوڑی دیر پہلے تک کے تریاب تھا، فائدے مند تھا، ابھی تھوڑی ہی دیر بعد وہ زہر بھی بن جاتا ہے. تو فرمایا جنت کا جو دودھ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کیا ہے. فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَّمْ يَتَغَيَّرْ من لبن لم يتغیر طعمه، فرمایا اس میں ایسی نہریں ہیں دودھ کی کہ جن کا ذائقہ کبھی تبدیل نہ ہوگا. پھر فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَّذَّةٍ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، فرمایا اس میں ایسی شراب ہے، فرمایا اس میں ایسی شراب ہے کہ جو لذیذ ہے پینے والے کے لیے. دنیا کی شراب کا حال تو یہ ہے کہ اسے پی لو تو عقل خراب ہوتی ہے، عقل زائل ہوتی ہے، گندگی سے بنتی ہے، اس میں میل کچیل ڈلا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ذائقے کی کڑواہٹ موجود ہوتی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والوں کے لیے شراب، دیکھو دنیا کی جو شراب ہے نا، اس دنیا کی شراب کا حال گٹر میں بہتے ہوئے پانی سے زیادہ نہیں ہے. یعنی جو گٹر میں بہتا ہوا پانی اور اچھی سی پیکنگ میں آئی ہوئی شراب ایمان والے کے نزدیک دونوں برابر ہیں. جس طرح کوئی بھی عقل مند آدمی گٹر کے پانی کو منہ نہیں لگاتا، اسی طرح مومن کبھی بھی شراب کو بھی منہ نہیں لگاتا، چاہے وہ کتنی ہی اچھی پیکیجنگ میں کیوں نہ ہو، کتنی اچھی ایڈورٹائزمنٹ کے ساتھ کیوں نہ ہو، لوگ اس کی کتنی فوائد کیوں نہ بیان کریں، مگر ایمان والے کے نزدیک شراب کبھی بھی قابل استعمال نہیں ہوتی. اور فرمایا تو دنیا کی یہ شراب چھوڑے گا جس کے اندر گندگی ہے، جس کی لذت میں کڑواہٹ ہے، جس کو پینے کے بعد تیری عقل خراب ہوتی ہے، جس کو پینے کے بعد تجھے اپنے شعور کا خیال نہیں رہتا، تجھے بہن بیٹی اور ماں کے درمیان میں، بیوی کے درمیان میں فرق باقی نہیں رہتا، تیری عقل کو وہ ڈھانپ لیتی ہے وہ شراب. فرمایا تو یہ چھوڑ، تجھے اس کے مقابلے میں کیا دیں گے؟ فرمایا وَأَنْهَارٌ من خمر لذت للشاربین، فرمایا اس میں ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے انتہائی لذیذ، پاکیزہ اور ستھری اور کمال کی اعلیٰ درجے کی فائدہ مند ہے. اور پھر فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، سبحان اللہ، جو جنتی جنت میں جائے گا اس کے لیے شہد کی نہریں ہوں گی. من عسل مصفى، وہ شہد کہ جو ستھرا شہد ہے. آج دیکھیں شہد بہترین خوراک ہے، بہترین جو ہے وہ انسان کی نشو نما کے لیے، یعنی وہ چھوٹا بچہ، پیدائشی بچہ ہو جس کی عمر 1 سال ہے، یا وہ آدمی کی جس کی عمر 100 سال ہے، دونوں کے لیے شہد یکساں مفید ہے. 1 دن کے بچے سے لے کر 100 سال کے آدمی تک اس سب کے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے. مگر اگر آپ اس کی کیفیت پر غور کریں گے تو یہ ایک مکھی کے پیٹ میں بنا ہے، اور مکھی کے پیٹ سے جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہے، جو کہ اس نے مختلف پھلوں سے، مختلف پھولوں سے، کڑوے، میٹھے، پھیکے، تیکھے، تمام قسم کے پھولوں سے چوس کر اس نے ایک مرکب ہمیں بنا کر دیا ہے، اور وہ ہم نے پیا تو ہمیں فائدہ مند دیتا ہے، ہمارے لیے مفید ہوتا ہے. فرمایا جنت کا جو شہد ہے، سنو اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ دنیا کے شہد کی طرح کسی مکھی کے پیٹ سے نہیں آیا ہے. اس میں کسی بھی قسم کے پھیکے اور میٹھے یا کڑوے یا تیکھے کسی قسم کے پھولوں کے رس کا اثر نہیں ہے. اس کا حال یہ ہے من عسل مصفى، وہ رب تعالیٰ کی طرف سے صاف کیا ہوا پاکیزہ شہد ہے کہ جس کی نہر جنتی کو عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. پھر فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، فرمایا اور ان لوگوں کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہوگی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایمان والوں کو لطف اندوز، یعنی ایمان والوں کو ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم اگر دنیا کی مشقت اٹھاتے ہو، دنیا کی تکلیف اٹھاتے ہو، تو یہ تمہیں تکلیف کتنا بڑا فائدہ دے گی، ذرا اس کی طرف بھی توجہ کرو. یہیں پر پھر اللہ تعالیٰ نے
کافر یہاں ایمان والوں کا حال ہو گیا کہ ایمان والوں کو کیا ملے گا، اب کافروں کو سنیے. فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ کہ جو کفر کرتے ہیں، جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. فرمایا وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، تو فرمایا یہ لوگ دنیا میں بس مزے لوٹتے ہیں، بس دنیا کا فائدہ حاصل کرتے ہیں. یتمتعون، دنیا میں جو حاصل کر لیا سو کر لیا. سوچئے، ایک طرف وہ زندگی ہے، وہ ٹائم پیریڈ ہے کہ جس کی مقدار 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال ہے، اور ایک طرف وہ ٹائم پیریڈ ہے کہ جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے. یعنی ایک طرف کافر ہے کہ کافر نفع لے رہا ہے 60 سال 70 سال 100 سال، اور دوسری طرف مومن ہے کہ وہ اس 60-100 سال نفع نہیں اٹھا رہا، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اسے انلمیٹڈ عطا فرما رہا ہے، جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے. تو مجھے بتائیے فائدے میں کون رہا؟ ایمان والا کا فائدے میں رہا. یہ 60 سال دنیا میں نفع اٹھا گیا اور ہمیشہ رہنے والے عذاب میں پھنس گیا، اور مومن صرف 60-70 سال تکلیف اٹھائے اس نے، مگر ہمیشہ رہنے والی نعمتوں میں گیا. تو فائدے میں کون گیا؟ عقل بھی کہتی ہے کہ تھوڑی سی مشقت اٹھا لو پر بہت بڑا نفع ہاتھ سے جانے مت دو. جبکہ کافر کا حال کیا ہے؟ وہ تھوڑا سا نفع اٹھاتا ہے اور ہمیشہ رہنے والی مشقت کو اپنے گلے لگاتا ہے. تو فرمایا یتمتعون، وہ دنیا میں بس نفع اٹھا کر، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور وہ کھاتے ہیں ایسے کہ جس طرح جانور کھاتے ہیں. یہ بڑی کام کی بات ہے. جانور کھاتے ہیں کیسے؟ جانور کو اس چیز سے کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ کھانا درست ہے یا نہیں ہے، یہ کھانا حلال ہے یا نہیں ہے، یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے. فرمایا کافروں کا حال یہ ہے کہ ان کے نزدیک بس کھانے سے مطلب ہے، یہ فرق نہیں پڑتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ کھانا درست بھی ہے یا نہیں ہے. جبکہ مومن کا حال کیا ہے کہ وہ کھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ کھانا میرے لیے حلال ہے بھی یا نہیں ہے، اس کا ذریعہ اور اس کا سورس میرے لیے حلال ہے بھی یا نہیں ہے. تو فرمایا یہ جس طرح جانور کھاتا ہے بغیر کسی تمیز کے، بغیر کسی خیال اور بغیر کسی حد کے، فرمایا یہ کافر بھی ایسے ہی بغیر کسی تمیز کے کھاتا ہے، حلال اور حرام کو بھول کر بس کھائے چلے جاتا ہے، کھائے چلے جاتا ہے. اور پھر فرمایا والنار مثوی لہم، اور آخرکار اس کا ٹھکانہ وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اور جہنم کا ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. تو یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو انداز ہے وہ کسی بھی طور پر کافروں والا انداز نہیں ہونا چاہیے، اور وہ کافروں کا انداز تو جانوروں کا انداز ہے کہ فرق ہی نہیں پڑتا کہ ٹھیک ہے یا نہیں، صحیح ہے یا غلط، حلال ہے یا حرام. نہیں، ایک مومن کی زندگی کے اندر سب سے پہلی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ یہ جو میں استعمال کر رہا ہوں، یہ جو میں لے رہا ہوں، یہ حلال ہے یا نہیں. اگر حلال ہے تو یہ میرے لیے قابل قبول ہے، اگر حرام ہے تو چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بہترین کیوں نہ ہو، یہ کم سے کم میرے لیے تو نہیں ہے، میرے لیے تو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس مثال کو دے کر کافروں کی مثال کو جانوروں سے بیان کی ہے کہ فرمایا کہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، جبکہ مومن کے نزدیک کھانے پینے کا معیار ایسا نہیں ہے، استعمال کرنے کا معیار ایسا نہیں ہے. مومن صرف حلال استعمال کرتا ہے، حرام اور ممنوع چیز کے نہ خود قریب جاتا ہے اور نہ ہی اس کی خواہش رکھتا ہے. یعنی ایک تو جانا یا پر خواہش ہے کہ یار مل جائے تو اچھا ہو جائے، نہیں، نہ جانا ہے نہ اس کی خواہش ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں کو سمجھایا ہے کہ سب سے پہلے تو تم اللہ کی خلاصہ اپنے دین کی مدد کرو، خود کام کرو، نہیں خود کر سکتے تو جو کر رہا ہے اس کے معاون بنو، اس کے مددگار بنو، اس کے لیے آسانی پیدا کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں تمہارا ایمان مضبوط کرے گا، تمہیں تقویت عطا فرمائے گا، تمہیں توانائی عطا فرمائے گا. پھر فرمایا کہ تم وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، نیک کام کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں جنتیں عطا فرمائے گا. ان جنتوں کے اندر نہریں ہوں گی کہ جو پانی کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، وہاں پر شراب کی نہریں ہیں، اور وہ ایسی ہیں کہ فرمایا کہ آج سے پہلے نہ کسی نے اس کا ذائقہ چکھا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، اور نہ ہی اس کا خیال اور گمان بھی عقلوں سے گزرا ہے. وہ ایسی نعمتیں جو خاص ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ہیں.
اور دوسری طرف جو کافر ہے اس کا حال بڑا برباد ہے، وہ دنیا میں بھی تباہ و بربادی اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی ہمیشہ رہنے والی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن پاک کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔